اردو ادب میں، تنقید کی دنیا میں آپ جانتے ہیں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو پورے ڈسپلن کا رخ ہی بدل دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی نقاد ڈاکٹر شہاب ظفر اعظمی کی بات کریں گے جن کی سوچ نے اردو فکشن کو دیکھنے پرکھنے کے انداز کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اچھا، ڈاکٹر اعظمی کے کام کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مسئلہ تھا کیا۔ ذرا سوچئے، اردو فکشن کی 80% تنقید صرف کہانی کا خلاصہ بتا رہی تھی یا اس کی تشریح کر رہی تھی؟ یہ تو کچھ ایسا ہوا جیسے کسی شاہکار پینٹنگ کو دیکھ کر صرف یہ گنوایا جائے کہ اس میں ایک درخت ہے، ایک پہاڑ ہے اور بس۔ اس کی روح، اس کا فن، اس کی گہرائی، وہ سب نظر انداز ہو رہا تھا۔ تو اس جمود کو توڑا کس نے؟ آئیے ملتے ہیں اس تجزیے کے مرکزی کردار سے ڈاکٹر شہاب ظفر اعظمی اور دیکھتے ہیں کہ ان کا سفر کیسا رہا۔ ڈاکٹر اعظمی کا علمی سفر ہی ان کی فکر کی بنیاد ہے۔ 1972 میں بہار کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے اور پھر ہندوستان کے بہترین اداروں سے اپنی علمی پیاس بجھائی۔ مگدھ یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی، یہی وہ مضبوط تعلیمی بنیاد تھی جس نے انہیں 2003 میں پٹنہ یونیورسٹی پہنچایا، جہاں آج وہ نہ صرف ایک ایسوسیٹ پروفیسر ہیں بلکہ شعبہ اردو کی سربراہی بھی کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اس بنیادی نقطے پر جو ڈاکٹر اعظمی کے کام کی پہچان ہے۔ انہوں نے ادبی تنقید کی پوری توجہ ایک چیز پر مرکوز کر دی اور وہ تھا اسلوب، یعنی کہ سٹائل۔ تو آخر یہ اسلوبیات ہے کیا؟ بہت سادہ لفظوں میں یہ کسی بھی تحریر کو پرکھنے کا وہ طریقہ ہے جو اس بات پر فوکس نہیں کرتا کہ کیا لکھا گیا، بلکہ اس پر کرتا ہے کہ کیسے لکھا گیا۔ یعنی مصنف نے کون سے الفاظ چنے، جملے کیسے بنائے، بات کہنے کا انداز کیا تھا۔ اصل فن تو اسی کیسے میں چھپا ہوتا ہے نا؟ اور یہیں پر ڈاکٹر اعظمی کا انقلابی کام سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، روایتی تنقید میں تو بس کہانی کا خلاصہ ہوتا تھا اور اسلوب کو ایک چھوٹا موٹا حصہ سمجھا جاتا تھا، لیکن ڈاکٹر اعظمی نے آ کے کہا، نہیں، اسلوب کوئی معمولی چیز نہیں، یہ تو اظہار کی روح ہے۔ ان کے مطابق کسی ادیب کا اسلوب ہی اس کی شخصیت، اس کی نفسیات اور اس کے ماحول کا اصل آئینہ دار ہوتا ہے۔ یہ ایک جملہ ان کے پورے نظریے کا خلاصہ ہے۔ اسلوب یعنی سٹائل صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہے، یہ لکھنے والے کی شخصیت کا عکس ہے۔ یہ وہ روح ہے جو کسی بھی تحریر میں جان ڈال دیتی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی نظریے کی بات۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ سوچ عملی میدان میں آئی تو اس کے نتائج کیا نکلے، اس کام کو سراہا بھی گیا یا نہیں۔ ان کی اس فکر نے کئی اہم کتابوں کو جنم دیا، جیسے اردو ناول کے اسالیب، جہان فکشن، اردو کے نثری اسالیب اور متن اور معنی۔ ان میں سے ہر کتاب نے اسلوبیاتی تنقید کے نظریے کو اردو ادب پر لاگو کر کے دکھایا اور پرکھنے کے نئے پیمانے بنائے۔ اور ان کے کام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسے ادبی حلقوں میں زبردست پذیرائی ملی۔ اردو ناول کے اسالیب کو یوپی اور بہار دونوں اردو اکادمیوں سے پہلا انعام ملا۔ جہاں فکشن کو بھی بہار اردو اکادمی نے پہلے انعام سے نوازا۔ یہ ایوارڈز ان کے کام کے معیار کا ایک ٹھوس ثبوت ہیں۔ لیکن شاید سب سے بڑا اعتراف پروفیسر وہاب اشرفی جیسے بڑے نقاد کی طرف سے آیا۔ انہوں نے ڈاکٹر اعظمی کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ کم از کم میری نگاہ سے ایسا تحقیقی اور تنقیدی کام نہیں گزرا۔ اب کسی ہم عصر کا یہ کہنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی سند ہے۔ اب ذرا ڈاکٹر اعظمی کے مجموعی علمی کام پر ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ ان کی خدمات کی وسعت کا ٹھیک اندازہ ہو سکے۔ ان کے علمی ورثے کو اگر اعداد میں دیکھیں تو 11 کتابیں، 60 سے زیادہ تحقیقی اور تنقیدی مقالے اور ان کی ادارت میں اردو جرنل کے 16 شمارے۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ اردو ادب پر ان کی گہری چھاپ کا ثبوت ہے۔ اور ان کا وراثہ صرف کتابوں اور مقالوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ وہ پٹنہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے سربراہ ہیں، ایک مستند ریسرچ جرنل اردو جرنل پٹنہ کے ایڈیٹر ہیں اور انہیں پٹنہ یونیورسٹی کی طرف سے بہترین استاد کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ڈاکٹر اعظمی کا کام ہمیں ادب کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کسی ادیب کا اسلوب محض الفاظ کا انتخاب نہیں ہوتا، بلکہ اس کی پوری شخصیت، اس کا زمانہ اور اس کی نفسیات کا آئینہ ہوتا ہے۔
تو اگلی بار جب کوئی تحریر پڑھیے گا تو صرف یہ مت سوچیے گا کہ کیا لکھا ہے، بلکہ یہ بھی سوچیے گا کہ کیسے لکھا گیا ہے اور یہ انداز لکھنے والے کے بارے میں کیا بتا رہا ہے۔